قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی ويريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام، جن کے توسل اور وسیلہ سے ہمیں ایمان، اسلام اور قرآن کی دولت نصیب ہوئی، اور اللہ کا شکر کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کا فرد ہونے کا شرف کریمہ حاصل ہوا۔ وقت کی مناسبت اور موضوع کے اعتبار سے ہمارا موضوع محبت الہیہ اور محبت الہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور ٹوٹ کر محبت کا معنی عشق ہے، رب باری تعالیٰ کی ذات ببرکات سے عشق کرتے ہیں، محبت کی انتہا کرتے ہیں، اور اس محبت کی انتہا میں کیا چیزیں ان سے وارد ہوتی ہیں اس کو ہم آج کی نشست میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بتا دوں کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اسے اپنے محبوب کے سوا کوئی اچھا نظر نہیں آتا۔ محبت انسان کو بہرا کر دیتی ہے، اسے اپنے محبوب کے سوا کسی کی اچھائی سننے کو دل ہی نہیں کرتا۔ محبت آگ کی مانند ہوتی ہے جو کہ انسان کو جلا دیتی ہے، محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور محبت ایک ایسی چنگاری ہے جس کے شعلہ جوالہ سے ہی بندگی کی معراج ملتی ہے۔ جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان و خبر نہ کائی ہو، جو چیز عشق کی پرواز پر روانہ ہو جاتی ہے اور عشق کے سواری پر سوار ہو جاتی ہے، پھر وہاں عقل اور دلائل اور معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہاں محبوب کی رضا اور قربت اور اس کی طلب اور تڑپ مطلوب و مقصود کی اس طرح بڑھ جاتی ہے جس طرح کبھی ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کی فکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وجہ مثال جس طرح بن پانی مچھلی تڑپتی ہے، اس طرح عشق کی خیر یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی محبت میں یوں تڑپے اور اس کی کیفیت یہ ہو جائے، اور عشق الہیہ کا رنگ جنہیں چڑھ گیا ان پر قرآن کس طرح بات کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے بھی ملتے ہیں تو ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور رب باری تعالیٰ نے بتایا وہ کون ہے بندے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
وَيُرِيدُونَهُ وَجْهَهُ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے میری قربت اور معیت ملے، تجھے میرے عشق کی خیر ملے، تجھے میری محبت کی خیر ملے، تجھے میری بارگاہ میں گم ہونا نصیب ہو، تو رب نے قرآن میں سورہ کہف آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو جمائے رکھ، صبر کر، بٹھائے رکھ، اپنی سنگت میں اپنی سنگت کو ان کے ساتھ جمائے رکھ۔ کن کے ساتھ؟ مالک۔ فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مولا کی یاد کرتے ہیں، اپنے مولا کا نام جپتے ہیں۔ اور کیوں جپتے ہیں؟ نہ انہیں کسی کرامت کی غرض ہے، نہ انہیں کسی ولایت کی غرض ہے، نہ انہیں کسی بابا کی غرض ہے، انہیں ایک ہی غرض ہے، یریدون وجہہ، وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کی قربت مل جائے، اس کی معیت مل جائے، اس کی محبت مل جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیرنا، ہائے ہائے، ان کی سنگت میں بیٹھے رہنا، بس ان کی سنگت میں بیٹھ کر ان کے چہرے کو تکتے رہو، تمہیں ادھر سے ہی ایسا فیض نصیب ہونا شروع ہو جائے گا کہ تمہاری روحیں جو زنگ شدہ ہیں، جو زنگ آلود ہو گئی، گناہوں کی وجہ سے تاریک ہو گئی، بس بیٹھنا ہوگا تمہیں ان کی صحبت اور سنگت کے اندر، تمہیں خود بخود ان کے بارگاہ سے نور نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، ان کی نسبت سے نور ملے گا بیٹھنے سے، میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ مقناطیس دیکھا ہے؟ مقناطیس کی ایک خاص گریوٹی ہوتی ہے جس میں وہ چیزوں کو اپنے اندر کشش کرتا ہے، اسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میگنیٹک فیلڈ۔ جتنا مقناطیس طاقتور ہوگا اتنی ہی دور سے چیزوں کو کیچ کر سکے گا۔ آگی بات سمجھ؟ اور جس کے میگنیٹک فیلڈ کا اصل مدینہ ہو، گنبد خضرا ہو، جو حضور کی میگنیٹک فیلڈ والے ہوں، یہ سائنس اصل میں حضور کی غلام ہے نا، حضور کے اسلام کی سلیب و اسلام ہے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ تصوف ہے کیا؟ یہ اصل میگنیٹک فیلڈ اور پاور ہاؤس مدینہ رب نے رکھا کہ یہاں سے ملے گا سب کچھ۔ مالک تو نہیں دیتا، کہ دیتا میں ہوں، مگر تقسیم میرا مصطفیٰ کرتا، میں ہی دیتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور نے فرمایا اللہ مجھے ہی دیتا ہے صرف، اور صرف میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ اب وہ قال کی بات ہو تب بھی حضور کی بارگاہ سے، اور قال کا نام شریعت ہے، شریعت کی بات ہو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے، اور اگر طریقت اور اس کی قربت، رضا اور اس کے دیدار کی بات ہو وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ دونوں چیزیں، ہر چیز۔ ہم جیسوں کی بات آئے تو کہا گناہوں سے نیکی کی طرف آ جاؤ، اوروں سے اوپر والے کی بات آئے تو کہا جہنم سے ڈر جاؤ، اس سے اوپر والوں کی بات آئے تو کہا جنت کا شوق کرو، اور اگر بات صرف اس سے اوپر والوں کی آ جائے تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کر کے جیسے اسے تک رہا ہے، ورنہ یہ تو گمان رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین رکھ، گمان نہیں یقین رکھ کہ وہ تجھے تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس میں نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کے خوف کی بات، اس میں صرف اور صرف اس کے جلوے اور دیدار اور اس کی رضا کی بات، اس کے رضا کی بات۔ واپس پلٹتا ہوں، اب میگنیٹک فیلڈ ہے، آپ لوہے کو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ رگڑیں، یعنی مقناطیس کے ساتھ رگڑیں، رگڑتے رہیں، اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ سٹروک میتھڈ۔ اس کے ساتھ رگڑیں، سٹروک کریں، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھیں گے وہ لوہا بھی مقناطیس بن گیا، وہ لوہا بھی مقناطیس بن گیا۔ اور اگر میگنیٹک فیلڈ کے اندر الیکٹریسٹی گزار دی جائے، اور الیکٹریسٹی نور ہے،
نور گزر جائے. اب لوہے کا کام کھینچنا نہیں تھا مگر لائٹ اور نور اس کے اندر گزرا. مادی جسم کو بھی مثال اسی طرح ہے، مادی جسم مگر رب کے نور کا اسوا اور عشق و محبت کی خیر اور فیض مل گیا. تو میگنیٹک فیلڈ میں سے جب الیکٹریسٹی شوق نکلا، شوق آیا، وہ شوق اور وہ جھٹکا لگا، اس جھٹکے سے وہ بھی مقناطیس بن گیا. دو طریقے میں نے بتائے، ایک ڈائریکٹ اسٹروک میتھڈ ہے کہ چوٹ کرے رگڑیں، اور ایک ہے اس میں سے بجلی گزاری جائے تب بھی مقناطیس بن جاتا. یہ دو چیزیں ہیں، دونوں ہی درست ہیں. ایک بل واسطہ ہوتا ہے، ایک بلا واسطہ ہوتا ہے. کچھ کو بل واسطہ ملتا ہے اور کسی کو بلا واسطہ ملتا ہے. واسطہ ایک رہتا ہے، بلا واسطہ میں بھی جا کر واسطہ گنبد خضرا پہ ختم ہوتا ہے، اور کسی کو بل واسطہ ملتا ہے، وہ داتا سرکار بیٹھ کر مدینے والی سرکار سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. میں یہ باتیں بتا کر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کا یہ فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے ساتھ جو جڑتا جاتا اسے خیر ملتی جاتی ہے. اب میں حضور کی حدیث سناتا ہوں. آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب آپ اس کو جوڑ لیں ساتھ، یہ اللہ یاد کیوں آیا؟ دیکھا تو بندے کو ہے، ہائے ہائے، دیکھا تو بندے کو ہے، اللہ کیوں یاد آیا؟ یہ وہ جو سٹروک میتھڈ کے ذریعے مقناطیسیت کا وہ جو گنبد خضرا کے میگنیٹک فیلڈ میں آ گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر اس نور کی خیر کی جھلک، عبادت کا نور ہو، وہ محبت کا نور ہو، وہ عشق کا نور ہو، وہ چمکنے لگ پڑا ہے. اس لیے وہ بلا ساختہ کہتا ہے، اللہ سبحان اللہ، اللہ میرے مالک تیرے بندے کی یہ شان ہے، تو کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے، یہ وجہ ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو کرامت بیان کی. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ کی اصل تفسیر دیکھنی ہے تو شہنشاہ ولایت مولا علی کو دیکھو. جو بھی ان کے چہرے کو پہلی دفعہ دیکھتا تھا بالکل بلند آواز سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا تھا. یہ حال ہے. دیکھیں نا، جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنی ہی بڑا مقناطیس بنتا گیا، اور اس سے ساری کائنات سمٹتی گئی. ہائے ہائے ہائے. بس گنبد خضرا کے میگنیٹک فیلڈ سے باہر نہ نکلو. جو اس سے باہر نکل گیا اس کا حال خلا میں جانے والوں کی طرح کا ہو جائے گا، جس کا رابطہ اپنے مرکز سے ٹوٹ گیا. پنجابی میں نہیں کہتے جو بکری اپنے ہجوم اور اپنے پنجابی ریوڑ سے، پنجابی اجڑ قید ہے، ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے، وہ پھر بھیڑیوں کے ہاتھ ہی چڑھتی ہے. مگر جو اپنے ریوڑ سے جڑا رہتا ہے، اپنے مالک سے جڑا رہتا ہے، مالک جتنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے کرتے اس کو اس مقام پر پال کے لے جاتا ہے کہ اس جیسا انمول کوئی اور جانور ملتا ہی نہیں ہے. آگی بات سمجھ؟ تو حضور کی نسبت اور سنگت میں جو رہے اور جو ان کو اپنائے وہ انمول ہے. اور وہ کیسے کیسے انمول ہیں. میں آقا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر یہ احد میں شہید ہوئے، آقا علیہ السلام کا علم مبارک تھامتے تھے. میں غور میں پڑ گیا کہ حضور علیہ السلام سے کوئی بہت قریبی رشتہ داری بھی نہیں لگتی، بہت قریبی رشتہ داری بھی نہیں ہے، ہیں قریشی، مگر یہ کیا کہ حضور سے چہرہ کیوں ملتا تھا. اس غور میں پڑھنے سے مجھے جو خیر ملی وہ یہ ملی حضور علیہ السلام کے نالین کے صدقے کہ حضور نے انہیں سب سے پہلے استاد بنا کر انصار مدینہ کی طرف بھیجا تھا. اب وہ جو فیض اور محبت کی جو خیر ملی
اس لیے بھیجا تھا۔ اور اس وقت حضور نے توجہ سے اپنے چہرے کی زوپاشیاں ان پر منتقل ہو گئیں، اس لیے وہ حضور علیہ السلام کی مثل دکھتے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے اور فرماتے، ایک دن دیکھا حضرت مصعب بن عمیر کو سیدنا فاروق اعظم نے اس کی روایت کی، فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے مینڈھے کی کھال، بکرے کی کھال لپیٹے ہوئے، صرف انہوں نے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا، صرف سطر، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ آپ نے، آقا علیہ السلام نے کہا، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا دل اپنے نور سے بھر دیا ہے۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ اب جسے حضور سند دیں اس کا دل کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر فرمایا میں نے اس کے والدین کے ساتھ اسے بچپن میں دیکھا اور بہترین یہ کھانا پینا انہیں ملتا تھا، میں نے ایک وقت میں ایسی پوشاک بھی اس کے جسم پر دیکھی جو اس دور کے 200 درہم، حضور نے فرمایا 200 درہم کا صرف کپڑا تھا جو اس کے لیے خریدی گئی تھی۔ مگر اب کیا ہوا کہ ایک مینڈے کی کھال سے وہ لپٹی ہوئی ہے۔ ہائے، محبت کیا کرتی ہے؟ محبت سودائی کر دیتی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانہ ہے، محبوب سمجھتا ہے یہی تو پروانہ ہے، یہی تو اصل میں عقل والا ہے۔ تو کہا بتاؤں یہ حال کیوں ہوا؟ حضور نے کہا، فرمایا مگر اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر مینڈے کی کھال پہن کر بھی اپنے آپ میں جو مطمئن ہے وہ ہزاروں لاکھوں اور ارب پتی ہونے میں بھی نہیں تھا، مگر میرے لیے سب کچھ وار کر بھی مطمئن ہے۔ اور اس اطمینان کی وجہ سے رب نے اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیا۔ اب ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور رب جس کے دل کو نور سے بھر دے، یہ آقا علیہ السلام فرما رہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے، یہ دعا بڑی پیاری لگتی ہے مجھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی اسألک، یہ داؤد علیہ السلام کی بھی دعا تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا یہاں تک بات ہوتی تو اور بات تھی، فرمایا وحب من یحبک، اے اللہ اور تیری تجھ سے محبت کرنے والوں کی بھی محبت تجھ سے مانگتا ہوں۔ پہلے کہا اے اللہ تیری محبت، اور پھر فرمایا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں۔ ہائے ہائے، اور پھر فرمایا والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ اپنی محبت میرے لیے، میری جان کے لیے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت میرے لیے میرے نفس، میری جان، میری اولاد اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ اس میں جو جملے آ رہے ہیں، پہلے کہا اے اللہ تیری محبت، اور میں نے کہا بالواسطہ اور بلا واسطہ کی جو بات کی، پھر کہا ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگنا۔ لہٰذا اللہ والوں کی محبت مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ کیوں؟ انبیاء کے کرنے سے سنت بنتی ہے، ولی کے کرنے سے سنت نہیں بنتی، مستحب عمل بنتا ہے، مگر انبیاء جو عمل کرے وہ سنت ہے۔ اور حضور نے جب یہ دعا بتائی تو یہ اس سے سنت کے کس درجے پر پہنچ گئی۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرنا یہ اللہ رب العزت کے محبوب کی سنت ہے۔ اب آئیں جن کو محبت کی خیر مل گئی ان کا حال کیا ہے؟ ہائے ہائے، آئیں ذرا ان کا ذکر سنتے ہیں
اور ان کا یہ حال کیوں ہے اور ان کا یہ حال کس لیے ہو گیا؟ حضرت صہیب رومی بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، حضور نے آیت پڑھی، ایسے لوگ جو نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نیک جزا ہے، بلکہ اس نیک جزا سے اوپر بھی کچھ اور، یعنی جزا سے بھی اوپر کوئی چیز۔ پھر فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، اللہ کا تم سے ایک وعدہ تھا جسے اب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو۔ اہل جنت کہیں گے مالک وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے میزان عمل کے پلڑوں کو بھاری نہیں کر دیا، یعنی ہمیں کامیاب نہیں کر دیا؟ اور کیا اپنی جنت میں بھیج کر ہمارے چہروں کو نور والا نہیں کر دیا؟ ہائے ہائے، کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ اب اور کیا ملنا ہے؟ وہ اسی میں خوش ہوں گے کئی، مگر کچھ اور ہوں گے خاص جن کی وجہ سے باقیوں کی بھی بات بن جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان سے جب یہ بات کر رہا ہوگا، اچانک اپنا پردہ دیدار ان کے لیے ہٹا دے گا اور وہ سب کے سب اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی قسم، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے انہیں اپنا دیدار سے زیادہ کوئی محبوب شے عطا نہیں کی، اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو کوئی اور چیز ٹھنڈا کر سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ شوق میں آ گئے، یا آقا ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ہائے ہائے، تڑپ گئے، ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ حضور نے فوراً کہا چاند دیکھتے ہو؟ چودھویں کا چاند دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ، کہ جس طرح تم چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے اللہ کا بھی دیدار پاؤ گے۔ بس یہ وہ شوق ہے، یہ وہ دیدار ہے، یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ طلب ہے جس کے لیے ساری زندگی اہل اللہ اپنے آپ کو اتنا بچاتے ہیں کہ اس وقت کی تیاری ہو جائے۔ اور جن کو یہ خیر مل گئی، آئیں میں چند باتیں ان کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی ہیں، اور فرمایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ذرا دل تھام کے سننی ہے باتیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب الزہد کے اندر، فرمایا اے میرے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو کہاں ملتا ہے، کہاں؟ رب نے کہا اے موسیٰ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کیا کرو، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کیا کرو، جن پر میری آزمائش آئی ہوئی ہے، جو میری آزمائش میں، ان کے لیے آزمائش ہے تو وہ جتنا ٹوٹتے ہیں اتنا مجھ سے جڑتے ہیں، یعنی شکستگی سے بندگی پکتی ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے اس سے پوچھو نا صحت کیا ہے، وہ اپنے مالک کو کس طرح پکارتا ہے۔ جو ضرورت مند ہوتا ہے اس سے پوچھو نا وہ اپنی ضرورت کے لیے کس طرح سے اپنے مالک کو پکارتا ہے۔ کوئی کسی کا بچھڑ جائے تو وہ اس کے بچھڑنے پر کس طرح روتا ہے، تو کہا بندے تو بچھڑنے پر صرف جب مجھے پکارتا ہے تیرا دل ٹوٹا ہوتا ہے، اس ٹوٹے دل کی صدا پر میں تجھے اپنی قربت عطا کر دیتا ہوں۔ اور اگلا جملہ، ہائے ہائے، فرمایا میں ہر روز ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر یہ نہ کروں تو اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ خود بخود گر جائے، مر جائے، اس وجہ سے میں اس کو صبر بھی عطا کر دیتا ہوں۔
اب حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں، اس کو امام ابن شیبہ نے روایت کیا، اس ابن ابی دنیا رحم اللہ نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا۔ فرمایا اب ذرا دھیان سے عاشقوں ذرا غور سے سننی ہے باتیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں، رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، حضرت داؤد، اور کہا داؤد مجھ سے اور میرے دوستوں سے محبت کرو اور مجھے میرے بندوں کے لیے محبوب بناؤ۔ عرض کی اے اللہ میں تجھ سے اور تیرے دوستوں سے تو محبت کرتا ہوں، لیکن میں تجھے تیرے بندوں کے لیے کس طرح محبوب بناؤں؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے بھی میرا محبت برا ذکر کیا کرو، ان کے بتاؤ میں کتنا پیار کرنے والا ہوں، کتنا معاف کرنے والا ہوں، کتنی رحمت کرنے والا ہوں، کس کس کو نوازنے والا ہوں، پھر وہ مجھے ضرور محبت کے ساتھ یاد کریں گے، اور جب مجھے یاد کریں گے تو میں تجھے یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف، مختلف ہی روایات ہے مجھے پتا ہے، کہتے ہیں سنا ہے، اور اس کو امام ابو سعد النیشاپوری نے روایت کی اپنی تہذیب کتاب کے اندر، تہذیب الاسرار، روایت کرتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت زلیخا سے شادی ہو گئی، پہلے خالی زلیخا تھی، پھر حضرت زلیخا ہو گئی، جب نکاح ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا اب آپ اس طرح سے تڑپتی نہیں میرے لیے، اب کیا ہوا ہے؟ اب میرے لیے تڑپتی نہیں اس طرح، میرے لیے سارے زمانے سے لڑ لیا تھا آپ نے، جو آپ نے دیکھا تھا اوروں کو دکھایا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اب کیا ہوا؟ فرمایا یوسف پہلے آپ کی محبت تھی، اب اس کی محبت آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، اور جو اس کی محبت چکھ لے پھر اس کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے کہ جس نے خالص محبت الہیہ کا ذائقہ چکھ لیا اسے اس ذات کے سوا ہر شے سے وحشت ہونے لگتی ہے، نتیجتاً وہ ذات باری تعالیٰ کی خاطر ہر اس شے کو چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا تھا؟ سب کچھ نہیں دے دیا تھا، سب کچھ ہی دے دیا، اور آقا نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے، اللہ کی محبت کیسا رنگ دیتی ہے۔ اور اس لیے رب نے بھی کہا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل کے ذریعے ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہوں، اور دیکھے رب پوچھ رہا ہے ابو بکر تم ہم سے راضی ہو؟ ہائے ہائے، راضی ہو؟ راضی ہو؟ حضرت صدیق اکبر رجد میں آ گئے، فرمانے لگے انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میرے مالک اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ ہائے ہائے مالک میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ میں سوچتا ہوں ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کے مال اولاد نہیں تھے، وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ معاملات نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، جنگیں بھی کرتے تھے، محبوب کے لیے دفاع بھی کرتے تھے، محبوب کی سنگت میں بھی بیٹھتے تھے، محبوب علیہ السلام کی قربت بھی اختیار کرتے تھے، دنیا کے کام بھی کرتے تھے، مگر کتنے اخلاص والے تھے جو آج تک ایسے ہیں کہ ذکر کرو تو جن کا ذکر تازہ ہے، وہ کتنے تازہ ہوں گے؟ ہائے ہائے۔ حضرت صدیق اکبر، روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عاشق جوان ملا، اس نے عرض کی حضور دعا کریں مجھے رب کے عشق کا کوئی ذرہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لینا، فرمایا حضور دعا کر دے، دعا کر دے بس۔ کچھ دنوں کے عرصے کے بعد گزرے، اس جوان کو دیکھا جو ایسے عرش کو ہمتن تک رہا تھا،
آنکھ بھی نہیں جھپکتا تھا. آپ بلاتے رہے, جوان توجہ تو کر, جوان ادھر تو دے. رب نے آواز دی, عیسیٰ خود ہی تو دعا کر کے ہمارے عشق کا ذرہ اسے دلوایا ہے, جو ہمارا ہو جائے پھر اور کسی کی طرف کیسے دیکھے. لوگوں, عاشقوں کی بات جدا ہے, یہ گلی ہی اور ہے, یہ معاملہ ہی اور ہے. آئیں, امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں, فرمایا جو اپنے رب کی معرفت پا لیتا ہے اور اس سے شدید محبت کر لیتا ہے تو پھر اسے دنیا کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑی فانی چیز ہی کوئی نہیں ہے. حضرت بایزید بسطامی, دیدار الہی کا ذکر آیا تھا, اب ذرا اور عاشق کا تذکرہ سنیں. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں, فرمایا رب سے پیار بڑی بات کی, فرمایا میرے اللہ, اپنی طرف اشارہ تھا, تیرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر انہیں جنت میں تیرا دیدار نہ ملا, توجہ سے بات سننی, اگر جنت میں انہیں تیرا دیدار نہ ملا تو وہ جنت سے بچنے کے لیے اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ سے بچنے کے لیے فریاد کریں گے. ہائے ہائے. حضرت بایزید بسطامی کے خادم ہیں ابو موسیٰ دیبلی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بسطام میں ایک شخص کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے یہ فرمایا جا رہا تھا کہ تم سب مجھ سے مانگتے ہو. توجہ سے, تم سب مجھ سے مانگتے ہو مگر بایزید مجھے مانگتا ہے, بایزید مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے, باقی مجھ سے مانگتے ہو یہ مل جائے یہ مل جائے, بایزید ہمیشہ مجھ سے مجھے مانگتا ہے کہ مالک تو مل جائے. حضرت رابعہ بصری اور حضرت فضیل ابن عیاض, عجیب چرچا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض نے تہیہ کیا کہ حج کرنے یوں پہنچوں, یا حج رب کے گھر میں عمرہ و حج کے لیے یوں پہنچوں کہ ہر رکعت پر 2 رکعتیں پڑھوں, ہر گام پر 2 رکعتیں, ہر گام پر 2 رکعتیں, ہر گام پر 2 رکعتیں. 14 سال میں پہنچے. کتنے سالوں میں؟ 14 سال میں پہنچے. جب پہنچے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو ایک کعبہ ہمیں عمارت کی صورت میں نظر آتا ہے اور ایک دل والوں کا کعبہ ہوتا ہے. آپ نے دل والے کعبے کی طرف دیکھا تو وہ نظر نہ آیا. آپ نے کہا شاید میری بصارت روحانیت زائل ہو گئی ہے, زائل ہو گئی. آواز آئی, نہیں فضیل, کعبہ خود کسی کے استقبال کے لیے گیا ہے مگر وہ اس پہ بھی راضی نہیں. مالک وہ کون ہے کہ کعبہ تیرا کعبہ اس کے استقبال کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ میری رابعہ ہے. اور اتنے میں حضرت رابعہ بصری ہاتھ میں اپنی لاٹھی لٹیکتے ہوئے آ رہی تھیں تو فضیل نے کہا رابعہ یہ کیا آپ نے ادھم مچا رکھا ہے؟ فرمایا میرے ادھم کا پتہ ہے, اپنے شور و غلغلے کا نہیں پتہ کہ 14 سال میں رب کے گھر پہنچ رہے ہو. اور رب نے کہا تم تو کعبے کی وجہ سے پریشان ہو, وہ اس پہ بھی راضی نہیں. وہ یہی کہتی ہے مالک مجھے تو چاہیے, مجھے تو چاہیے, مجھے تیری طلب چاہیے, مجھے تیری طلب چاہیے, مجھے تیری قربت چاہیے, مجھے تیری معیت چاہیے. لوگوں جو عاشق ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا کہ رب کے قرب کے حصول کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے دوستوں سے محبت کیا کرو. کن سے؟ ہم کیوں محبت کرتے ہیں داتا سرکار سے؟ کیوں؟ میں وجہ بتاتا ہوں. یہ فرشی محبت نہیں ہے. فرشی محبت ہوتی تو کب کی ختم ہو جاتی. یہ عرشی محبت ہے کہ 977 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے.
977 साल, क्योंकि ये अर्शी मोहब्बत है, और जिसकी मोहब्बत अर्शी यानी जिनसे रब ने मोहब्बत की है, तो फरमाया मेरे औलिया मेरे दोस्तों से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने औलिया के दिलों पर नजर करम फरमाता है। मुमकिन है अगर वो अपने किसी दोस्त के दिल में तेरे नाम को देख ले तो तेरी भी मग़फ़िरत हो जाए। हजरत सरी सकती फरमाया, ए अल्लाह तूने आज तक मुझे किसी चीज का अजाब नहीं दिया, बस क़यामत में और जन्नत में भी अगर तूने अपना दीदार ना दिया तो इससे बड़ा अजाब कोई ना होगा मेरे लिए। अल्लाह वालों की बात ही जुदा होती है। मैं इख्तिताम करते हुए एक दो बातें बस ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त बिल्कुल हो गया, दिल चाह रहा ख़त्म करने को, बोले हैं थकन हो गई, पीछे कुछ साथी देर से, तो जो चख रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि बात क्या हो रही है। बताओ दुनिया के गोरख धंधों में गुम होते हो, जो लुत्फ इस गली में है इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल में कहीं और मिलता है? बताओ कोई और खबर है? जो लुत्फ और मज़ा ये है इस मस्जिद में ये जो जुमा होता है, यहाँ ये ख़ास बात है जो आपको मैं सुनाने और हम सब सुनने और रब उसके रसूल की मैयत में आते हैं। ये हमारा कमाल नहीं है, ये आपकी अच्छाई की वजह से हम जैसों को भी अच्छी बात करने का मौका मिल जाता है। बस इख्तिताम कर दूं एक बात सुनाकर, बड़ी दर्द वाली बात है। इमाम मालिक बिन दिनार औलिया के इमाम हैं, कहते मैं हज के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक नौजवान को देखा जो पैदल चल रहा था। नौजवानों आओ तुम भी जरा गौर करो, हम भी जवान हैं जिनके दिन और रात गफलत में बरत रहे बीत रहे। आओ, एक जवान जा रहा था, उसके पास कोई सवारी नहीं थी और मैंने गौर किया तो उसके पास कोई ज़ादे राह भी नहीं था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा जवान कहाँ से आ रहे हो? आरिफ था ना, और ये भी आरिफ थे, पहचानते थे। कहा कहाँ से आ रहे हो? अब जवाब सुनना है। कहा उसकी तरफ से आ रहा हूँ, उसकी तरफ से आ रहा हूँ। मैंने पूछा जवान कहाँ जा रहे हो? कहा उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसकी तरफ जा रहा हूं। मैंने पूछा ज़ादे राह क्या है? कि जिसकी तरफ जा रहा हूं उसके जिम्मे है। मैंने पूछा रास्ता बगैर ज़ादे राह और पानी के तय नहीं होगा। उसने कहा मैंने सफर के शुरू में 5 हर्फों को ज़ादे राह के तौर पर इख्तियार कर लिया था। कहा वो 5 हर्फ क्या हैं? कहा वो हर्फ हैं काफ, हा, या, आइन, साद। क्या कहना चाहते हो? काफ से मुराद, कहा अल काफी यानी अल्लाह ही मेरे लिए काफी है। फरमाया हा से मुराद, कहा हादी अल्लाह ही मेरी रहनुमाई करने वाला। या से मुराद मुग़वी मुझे ठिकाना देने वाला। आइन से मुराद आलिम, उसे पता है कि इस वक्त मैं किस हाल में हूँ वो बेहतर जानता है। और स्वाद से मुराद वही मेरी कुर्बत, उसी का साथ मेरे साथ है, तो जिसके साथ वो हो जाए उसे किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं। और फिर वो एहराम बांधता हुआ पहुंचा, हत्ता कि फिर वो मना में पहुंच गया। सब लोग कुर्बानी कर रहे थे। उसने तड़प कर कहा मालिक मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं, मेरे पास तो कोई कुर्बानी भी नहीं कि मैं उसे कुर्बान करके तेरी रजा पा सकूं। मालिक मेरे पास तो सिर्फ मेरी जान है। लोग जाने अपने जानवर कुर्बान करेंगे, मालिक मैं अपनी जान की कुर्बानी तेरी बारगाह में पेश करता, कबूल कर। चीख मारी और चीख मारकर जैसे चीख मारी तो उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। आवाज आई ये अल्लाह का कतीर और शहीद है जो इश्क़ इलाही की तलवार से शहीद हो गया है। लोगों इश्क़ आम सौदा भी नहीं, मगर इस रस्ते में जो लुत्फ़ है वो किसी और में भी नहीं। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे।